حضرت سارہ کو بطور سزا کان چدوانا پڑا۔ حضرت ہاجرہ نے قسم کھائی تھی کہ وہ حضرت سارہ کا جسم کا حصہ کاٹیں گی، تو حضرت ہاجرہ نے بطور سزا کان کاٹا۔ کان چھدوانا مردوں اور عورتوں کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ کان چھدوانے کی حقیقت جانیے اس ویڈیو میں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کانوں میں سوراخ کی ابتدا حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی۔ مروی ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت محبت رکھتی تھیں، ان کے ساتھ ایک مدت تک ٹھہری رہیں، لیکن کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام نے یہ صورت دیکھی تو اپنی ایک کبتی باندی جس کا نام ہاجرہ علیہ السلام تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفتاً دے دی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس سے حضرت سارہ علیہ السلام کو بہت غیرت آئی اور اپنے نفس میں ایک پشیمانی محسوس ہوئی، اور پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام پر غصہ بھی آیا، یہاں تک کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا کوئی عضو ضرور کاٹیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو فرمایا، کیا آپ اپنی قسم پوری کرنا چاہتی ہیں؟ پوچھا، وہ کیسے؟ فرمایا، تم حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے کانوں میں سوراخ کر دو اور ان کو سی دو۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے ایسا ہی کر دیا، اور پھر سوراخ کے بعد 2 بالیاں کانوں میں لٹکا دیں۔ اس طرح یہ تکلیف اور سزا حسن میں اضافے کا سبب بن گئی، اور یہ رسم حسن ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا، میں نے اس کے حسن میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس وجہ سے حضرت سارہ علیہ السلام نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا موقع نہ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ان کی محبت سخت ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں سے مکہ منتقل کر لیا، اور پھر ان کی زیارت کو شام سے جاتے رہتے، ان سے محبت اور فریفتگی اور اپنے ان سے قلب صبر کی وجہ سے۔ ناظرین، یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے کان چھدوانا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جی، عورتوں کے لیے بطور زینت اللہ تعالیٰ نے ناک اور کان چھدوانا جائز قرار دیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات جو کان میں بالی یا ناک میں کوکا ڈالتے ہیں، کیا ان کے لیے جائز ہے؟ ہرگز نہیں۔ مرد حضرات کے لیے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا بالکل جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اس کام سے منع فرمایا ہے جس سے مرد عورت کی یا عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے، لہٰذا مرد حضرات کے لیے جائز نہیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں یہ معلومات آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ نیچے ایک دلچسپ واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے، امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ نیک عورت کی برکت سے آدمی نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ ابو عثمان تیمی کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک راہبہ کے پاس سے گزرا۔ راہبہ بہت حسن و جمال والی تھی، تو یہ شخص اس کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہو گیا اور اس کو مائل کرنا چاہا، تو اس نے انکار کر دیا۔ راہبہ نے کہا کہ اس چیز کے پیچھے نہ پڑے جو تو دیکھ رہا ہے، یعنی حسن و جمال، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں۔ لیکن آدمی نہ مانا اور اپنی خواہش کے بجھانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ عورت پر غلبہ پا لیا، تو عورت کی ایک طرف انگارے بھڑک رہے تھے، عورت نے اپنا ایک ہاتھ ان انگاروں میں ڈال دیا اور وہ ہاتھ جل گیا۔ مرد اپنی بھرائی سے فارغ ہوا تو اس نے عورت سے پوچھا، تجھ کو ہاتھ جلانے پر کس نے اکسایا؟ کہا، میں تیرے ساتھ لذت میں شریک ہو گئی، تو نے زبردستی کی ہے، تو اس کے بدلے مصیبت میں بھی تکلیف کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ مرد نے کہا، واللہ آئندہ کوئی برا کام نہیں کروں گا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح اسلامی واقعات، اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کامنٹ باکس میں صحابی کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیراً۔